بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ درود شریف پڑھ لیجیے آپ سب بھی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کتاب بدء الوحی حدیث نمبر 1 ہم نے پڑھ لی تھی، اور اس کا کچھ ہم نے اپنے کرنے کا کام سیکھا تھا کہ نیت کو خالص کرنا ہے صرف اللہ کے لیے، اور خالص کر لینے کے بعد پھر اس کو مینٹین بھی کرنا ہے آخری سانس تک، یعنی ضائع نہیں کرنا۔ پھر تھا کہ اس کی حفاظت کے لیے کہ ضائع نہ ہو، اللہ سے مسلسل ریگولرلی دعا کرنا اور مائنڈ فلی رہنے کی کوشش کرنا تاکہ ہر عمل کو ہم اللہ کے لیے خالص کر سکیں۔ آج کی حدیث ہماری دوسری ہے۔ میں پہلے اس کا متن پڑھوں گی۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف، بیان کیا ہم سے عبداللہ بن یوسف نے، قال کہا، اخبرنا خبر دی ہم کو مالک نے، عن ہشام بن عروہ، ہشام بن عروہ سے، عروہ جو ہیں حضرت عائشہ کے بھانجے ہیں، عن ابی ہی انہوں نے اپنے والد سے، عن عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا، اور انہوں نے حضرت عائشہ سے جو ام المؤمنین تھیں اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوں، انا بے شک الحارث ابن ہشام رضی اللہ عنہ سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حارث بن ہشام نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، فقال، تو آپ نے فرمایا، تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کیفا کس طرح، یاتی کا آتی ہے آپ کے پاس، الوحی وحی، فقالا تو فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، احیانا کبھی کبھی، یاتینی میرے پاس آتی ہے، مثل مانن سلسلۃ الجرسی گھنٹی کی آواز کی طرح، وہو اور وہ اشدہ زیادہ شدید ہوتی ہے، علیہ مجھ پر، یعنی بہت گرہاں گزرتی ہے، فیف سامو تو وہ منقطع ہوتی ہے، انی مجھ سے، وقت اور تحقیق، وائی تو میں یاد کر لیتا ہوں، عنہ اس کو، ما قولا جو اس نے کہا، یعنی فرشتے نے، یعنی جیسے ہی وہ جاتی ہے تو رسول اللہ وہ یاد کیے ہوئے ہوتے ہیں، ما قولا جو اس نے کہا، وہ احیانا اور بعض اوقات، یتمثل شکل اختیار کرتا ہے، لیا میرے لیے، الملک فرشتہ، رجولن ایک انسان کی، فیکلمنی پس وہ کلام کرتا ہے مجھ سے، فاعیا تو میں یاد کر لیتا ہوں، ما یقول جو وہ کہتا ہے، قالت کہتی ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، رأیتہ میں نے دیکھا آپ کو، ینزل اترتی ہے، علیہ آپ پر، الوحی وحی، فی الیوم دن میں، الشدید شدید، البردی ٹھنڈک کے، یعنی سردیوں میں، فیفصم پھر وہ ختم ہوتی ہے، عنہ آپ سے، وَإِنَّا اور بے شک، جبینہ آپ کی پیشانی، لیا تفسد البتہ بہہ پڑتی ہے، عرقن پسینے سے، یعنی آپ کے ماتھے مبارک پر پسینہ ہوتا ہے، یعنی ٹھنڈک کا ٹائم ہوتا ہے، سخت سردی ہوتی ہے، لیکن جب وہی آ کر جا رہی ہوتی ہے تب پھر رسول اللہ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس حدیث میں وحی کی ان دو صورتوں کو بیان کیا گیا ہے جو عام طور پر آپ کو پیش آتی تھیں، ان کے علاوہ کبھی خواب کی صورت میں اور کبھی بدریہ الہام و القاء بھی وحی آتی ہے، اور بسا اوقات حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے اصل روپ میں وحی لے کر تشریف لاتے تھے، اور کبھی اللہ تعالیٰ کے پس و پردہ بذات خود کلام فرمانے سے بھی وحی کا ثبوت ملتا ہے، جیسا کہ حدیث معراج اس کی صریح دلیل ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہمیں دو طرح کی کنڈیشن بتائی گئی، ایک تو یہ کہ جبرائیل امین آتے تھے، یعنی وہ دکھتے نہیں تھے، وہی جب آ رہی ہوتی تھی، اور دوسرا یہ کہ پھر جبرائیل امین کسی انسان کی شکل میں آتے تھے اور پھر چیزیں سکھا کے جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اس پر اگر تھوڑا سارا ہم اپنے غور کریں، تدبر کریں، تو جب میں غور کر رہی تھی تو میرے ذہن میں ایک چیز یہ آ رہی تھی کہ جب انسان کے پاس اللہ کی طرف سے ہدایت آتی ہے تو اس کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور انسان کے جسم پر جو ہے وہ گراں گزرتی ہے جس بھی فارم میں ہم ہدایت کو لیتے ہیں، اور
اس کو اگر ہم یوں بھی دیکھیں کہ جب ہم دنیا بھی حاصل کر رہے ہوتے ہیں، یعنی اگر ہم دنیا کی پڑھائی کو بھی دیکھیں یا دنیا مال کمانا یا دنیا کی کوئی بھی چیز ہم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تب بھی ہمیں ایک مشقت سے گزرنا پڑتا ہے. پھر یہ تو اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی باتیں ہیں، دین کی باتیں ہیں. تو اس کا تو پھر ظاہر سی بات ہے انسان کو دشواریوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ اپنے دعوے میں سچا ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب جیسے کہ ہمیں رسول اللہ سے یہاں دکھ رہا ہے کہ جب وحی آتی تھی کہ رسول اللہ کے اوپر کتنی شدید کیفیت ہوتی تھی. اور دوسرے ہمیں یہ بھی پتا چل رہا ہے حضرت عائشہ کی بات سے کہ ٹھنڈ کے موسم میں پسینے میں وہ پسینہ ہوا ہوتا تھا ان کے اوپر. ٹھیک ہے، تو اگر میں اس میں اپنے عمل کی بات لوں تو جب میں دین میں داخل ہو رہی ہوں، ٹھیک ہے، یعنی دنیا میں ہم جب داخل ہیں نا آلریڈی، اور دنیا میں داخل ہونے کے ہمارے پاس بہت ساری موٹیویشن آلریڈی ہوتی ہے. یعنی بچپن سے جب ہمیں ہوش سنبھالا ہوتا ہے تو ہمیں دنیا اٹریکٹیو ہی دکھائی دیتی ہے، اور ہر چیز کرنے کا ہمیں فائدہ جو ہے ہینڈ ٹو ہینڈ دکھ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب ہماری کوئی پڑھائی لے لیں، کوئی ڈگری لے لیں یا کوئی بھی کام لے لیں، لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو وہاں پر ہمیں کوئی ایسا فائدہ نہیں دکھ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر دشواری جب محسوس ہوتی ہے تو پھر ہمیں وہ بڑی تنگ بھی کر رہی ہوتی ہے. حالانکہ جب ہم دنیا میں بھی دنیا کی پڑھائی بھی حاصل کر رہے تھے تب بھی نیند کی قربانی بھی دینی ہوتی تھی، ہمیں بھوک کی قربانی بھی دینی ہوتی تھی، اور انتھک محنت کی ہوتی تھی ہم نے ادھر، لیکن اس میں وہ ہمیں تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی تھی. بچے بہت آرام سے بہت مشقت کے ساتھ پڑھائی کر لیتے ہیں، لیکن جیسے ہی دین کی بات آتی ہے تو پھر کیونکہ موٹیویشن زیرو ہے اور ارد گرد ہمیں کوئی اس کا فائدہ بھی نہیں دکھ رہا ہے، کوئی مثال میں بھی نہیں ہے، تب ہمیں لگتا ہے پھر ہمیں اس کی چھوٹی چھوٹی دشواریاں بھی وہ ہمیں مشقت میں لگنے لگتی ہیں اور خراب لگنے لگتی ہیں، یعنی بہت ٹارچر والی لگنے لگتی ہے کہ کہاں ہم نے ہاتھ ڈال دیا. تو جب ہم دین کے راستے پر چلیں، ایک تو یہی کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں کہ جب وہ علم آ رہا ہوتا ہے، جب دین کے راستے پر ہم چل رہے ہوتے ہیں تو obvious بات ہے ڈیفینیٹلی آزمائش آتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی مشکلات سے گزرنا ہوتا ہے، تو مینٹلی پریپیئر ہو کر کے پھر قدم ڈالیں. ٹھیک ہے، اب جیسے کہ ہم نے اب بخاری شریف اسٹارٹ کی ہے الحمدللہ اللہ کے فضل سے، تو اب ہمیں نہیں پتا اس کا اختتام کب ہوگا، اس زندگی میں ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا، واللہ عالم، ہمیں نہیں معلوم. ہم نے بس شروع کر دیا ہے اور اس میں موٹیویشن زیرو ہے. ایک تو یہ نہیں پتا کہ کب ختم ہوگا، دوسرا ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا، کیونکہ بظاہر فائدہ تو کوئی ڈگری جاب نہیں ملنے والی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے باوجود پھر اپنی نیت کو خالص کرتے ہوئے اپنے آپ کو خود سے ہی موٹیویٹ رکھنا، خود سے ہی اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا کہ نہیں اس میں فائدہ ہے، اس میں حکمت ملے گی، اور اس میں رسول اللہ کی زندگی پتہ چلے گی، اور عمل میں مزید روشنی آئے گی، مزید اللہ تعالیٰ کا علم ملے گا، اور مطلب اپنے آپ کو یہ موٹیویٹ رکھنا ہے. بظاہر کوئی فائدہ نہیں دکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اب جب ہم نے اس کام میں ہاتھ ڈال ہی دیا ہے اخلاص نیت کے ساتھ، تو پھر مینٹلی پریپیئر ہو کر کے کہ جو بیٹھنا بھی ہے نا ہمارا، یہ بھی کسی مشقت سے کم نہیں لگے گا. اچھے بھلے ہم کوئی اور ایکٹیویٹی کر لیتے تھے اور اب اچانک سے آ کر کے بیٹھنا ہے تو وہ ایک مشقت والی چیز لگتی ہے کہ ٹائم نکالنا ہے، پھر بیٹھنا ہے، اور پھر کچھ نہ کچھ شیئر بھی کرنا ہے. تو ایک چھوٹا سا ہی چاہے کام ہے لیکن وہ گراں طبیعت پر گزرتا ہے. ٹھیک ہے، دوسرا یہ ہے کہ جب ہم اس ذمہ داری کو لے لیتے ہیں، اڈاپٹ کر لیتے ہیں، مینٹلی پریپیئر کر لیتے ہیں اور اپنے آپ کو موٹیویٹڈ بھی رکھنا شروع کر دیتے ہیں، تب پھر ہم محسوس یہ کرتے ہیں کہ ہمیں سکون بھی مل رہا ہوتا ہے. یعنی وہ سکون جو ہمیں دنیا کی چیزیں خریدنے سے نہیں حاصل ہوتا، وہ خوشی جو ہمیں دنیا کی چیزیں نہیں دیتی، وہ ہمیں پھر اللہ تعالیٰ کا علم اور رسول اللہ کی محبت اور رسول اللہ کی باتیں ہمیں دے رہی ہوتی ہیں. تو وہ جو ہم ایک اطمینان والی کیفیت کو جو ہم بھولے بیٹھے ہیں نا، کہ مجاز کے اندر ٹھہراؤ نہیں ہے، ایک دم دل بھاگنا شروع کر دیتا ہے، فوکس ختم ہو رہا ہے. لیکن جب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اور شروع کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ زندگی میں سکون بھی محسوس ہوگا، دوسرا زندگی میں ٹھہراؤ بھی محسوس ہوگا. اور کیوں نہ ہو، ہم کلام کس کا پڑھ رہے ہیں؟ ہم رسول اللہ کے اقوال پڑھ رہے ہیں، اور رسول اللہ تو خود بذاتے سکون والے اور خود بذاتے ٹھہراؤ والی پرسنالٹی تھی. تو obvious بات ہے کہ ان کا افیکٹ ہمارے اوپر تو پڑے گا ہی انشاءاللہ، اور پھر حکمت تو ہمیں ملنی ہی ملنی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے ان دو باتوں کے اوپر فوکس رکھنا ہے. ایک یہ کہ گراں جتنی بھی چیزیں گزریں لیکن اس کو پر مینٹلی پریپیئر ہوتے ہوئے اپنے آپ کو موٹیویٹ رکھنا کہ جب رسول اللہ کو حدیث مل رہی تھی، یعنی رسول اللہ کو جب وحی ملی ہے قرآن کی شکل میں یا حدیث کی شکل میں، تو وہ بھی کوئی آسان عمل نہیں تھا. انہوں نے بھی وہ
पड़ाव से गुजरे, उस चुनौती को पास किया अल्लाह की तौफीक से। बहुत ज्यादा टफ टाइम होता था जब वही आ रही होती थी, लेकिन उन्होंने भी वो काम किया, तब जाकर के उनको फिर रिसालत और आगे बहुत बड़ा शर्फ अता किया। ठीक है, तो इसी तरह जब हम इस चीज में हाथ डाल रहे हैं, दीन की खिदमत में हाथ डाल रहे हैं या इल्म हासिल करने के लिए हाथ डाल रहे हैं, तो फिर अपने आप को मोटिवेट रखना, ये सोचते हुए कि रसूलुल्लाह ने भी जब मशक्कत उठाई तो खाली हाथ नहीं हुए। अल्लाह ताला ने उनको दुनिया में भी नवाजा और आखिरत में भी उनके लिए वादे हैं। ठीक है, और दूसरा ये कि दुनिया की चीजों से तो वक्ती सुकून और खुशी मिलती है, लेकिन ये ऐसी चीज है जिसमें दायमी सुकून और खुशी हमें मिलेगी इंशाल्लाह ताला। और हम में से हर इंसान को खुशी भी चाहिए और सुकून भी चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस और डिप्रेशन के हम माहौल में जी रहे हैं। यहीं तक मेरा आज का लेसन था। ठीक है, आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं।